السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو، قسط نمبر 20، چوتھا جز۔ عالم شخصی کی دو قسمیں ہیں، اس کے دو حکم ہیں، ایک معنوی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی چیز بعین ہی مراد لی جائے، جس طرح زید اور احمد، اور دوسرا ہے لفظی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے اسم کا اس کا حال بننا صحیح ہو، جس طرح جاءنی زید ضاحکا، اور پھر اس کا اسباب منع صرف میں سے عالمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ساتھ ہو، جس طرح احمد کے اندر ہے، اور الف لام کا داخل ہونا بھی منع ہو اس پر، جس طرح کہ عامر ہے، اس لیے آپ العامر نہیں کہہ سکتے۔ علم جو ہے یہ اصلی طور پر اس پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ مضاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بے شک وہ علمیت کے ساتھ معرفت ہوتا ہے پہلے سے، اور الف لام یا اضافت یہ دونوں وسیلے ہیں معرفہ بنانے کے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک اسم پر دو معرفہ بنانے کے وسیلے یا تین جمع ہو جائیں، الا کہ اس میں علم کے اندر کوئی اتفاقی اشتراک حاصل ہو جائے، تو پھر دو صدیق ہو جائیں ہر ایک اسم کے لیے ان دونوں میں سے، جس طرح زید اور عمر ہے، اور اس حالت میں علم جو ہے وہ اس میں جنس کے مشابہ ہوگا، پر اس پر الف لام بھی داخل ہوگا اور پھر مضاف بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ رجل اور غلام کی مثال ہے، الرجل اور الغلام کہہ سکتے ہیں، اور غلام و زیدن اور رجل و بکرین بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے علم شخصی پر، جس طرح کہ ابو نجم العجلی کا قول ہے، بعد العمری من اسیرہا حراس و بواب علی قصورہا، یہاں پر العمر جو ہے نا، العمر پر الف لام داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد علم جنس اور علم شخص، اس کے حکم لفظی کے اندر ہے، جس طرح کہ اسامہ مقبلاً، ھذا اسامۃ مقبلاً، تو اس وقت یہ منع صرف ہوگا، اور اس کے بعد حال بھی آ رہا ہے اور اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، ہاں اس وقت ہم ھذا الاسامۃ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر علم لفظی جو ہے اس کے احکام میں سے تین احکام ہیں، اس میں سے دو مشترک ہیں اور تیسری ایک مختلف ہے۔ پہلا یہ ہے اس کی ابتدا کی جائے بغیر احتیاج ہونے کے کسی مصوّع کی طرف، جس طرح کہ اسامۃ مقبل، سعالۃ حارب، اور علی حاضر اور خالد مسافر وغیرہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو مضاف نہ کیا جائے اصل کے اعتبار سے، یعنی اس کی جو اصل وضع ہے اس کے اعتبار سے، اس کے اندر اسامۃ نہ کہنا جائز نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے محمد نہ کہنا ممتنع ہے، کیونکہ اس کے اندر اتفاقی طور پر اشتراکیت حاصل ہو گئی ہے، تو علم شخص کی جو جانی گئی ہے اضافت صحیح ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ نکرہ کے ساتھ اس کی صفت نہ لائی گئی ہو، کیونکہ وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی شرطوں میں سے ہے یہ کہ وہ اپنے موصوف صفت جو ہے وہ اس کے اندر برابر ہو، یعنی اگر وہ معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہی ہو، وہ نکرہ نہ ہو۔ علم جنس کا حکم معنی کے اندر نکرہ کے حکم کی طرح ہے، اس اعتبار سے کہ نہ وہ ایک کو خاص کرتا ہے عینی طور پر، بس ہر جو اسد ہے اس پر اسامہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور ہر اقرب پر ام و اریت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور ہر ثعلب پر ثعالہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ چار چیزوں کی حقیقت بیان کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے تاکہ فہم کے زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ علم شخص، اور دوسرا ہے علم جنس، تیسرا ہے اسم الجنس اور نکرہ۔ علم شخص جو ہے وہ لفظ ہے ایسا کہ جو ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے تمام اس کی شخصیات کے ساتھ، جو کہ واضح ہوتی ہے، یعنی ان کی تمیز کی جا سکتی ہے ان کے علاوہ تمام ذوات سے، جس طرح کہ محمد، علی، ابو بکر، ام کلثوم، ان میں سے تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک خاص چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو ایسی صفات کے متحمل ہیں کہ جو دوسروں سے ان کو علیحدہ کر دیتی ہے، چاہے وہ
لمبائی ہو یا چھوٹا پونا ہو یا سفیدی ہو یا سیاہی ہو، جب بولا جائے گا محمد کا لفظ یا ابو بکر کا لفظ تو اس سے وہ خاص ذات مراد ہوگی، اس کے علاوہ تمام جو اس کے شخص کے جن سے تمام چیزیں وہ نکل جائیں گی۔ تو اس وقت یہ ایسے اسم کے مشابہ ہو جائے گا جو کہ الف لام ملا ہوا ہے، جو الف لام عہد کا ہے، دلالت کے اندر فرد معین پر۔ لیکن فرق ان دونوں کے درمیان کہ بے شک جو الف لام عہدی کے ساتھ ملا ہوا اسم ہے اس کی دلالت وہ مراد کے تعین پر ہے الف لام کے واسطہ کے حاصل ہونے کی وجہ سے، اور جو علم شخص کی دلالت ہے یہ مسمہ کی تعین پر ہے، یہ لفظ کے جوہر میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے تو شروع میں معرفہ کی تعریف کی تھی کہ اسم یعین مسمہ ہو، جو مسمہ کی تعین کرے۔ پس رہا علم جنس اور اسم جنس اور نکرہ، تو ان کے لیے ہر ایک کی حقیقت ہے، اور یہ اسامہ کے اندر مثلاً اور اسد کے اندر حیوان مفترس ہے جو کہ بڑے بڑے ناخنوں والا ہے، اس کو اسد کہتے ہیں۔ لیکن ان تینوں میں ہر ایک کے لیے متعدد افراد ہیں جن پر یہ صادق آ جاتا ہے، لیکن ان تینوں کے درمیان فرق ہے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم جنس جو ہے وہ حقیقت کے اندر ایسی شرط کے ساتھ وضع کیا جاتا ہے کہ یہ شرط حاضر ہو ذہن کے اندر وضع کے وقت، یعنی اسامہ کا لفظ ہے وہ حقیقت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ ہے ایک پھاڑنے والا حیوان، اور وہ متصف ہے جس کے ساتھ وہ پہچانا جاتا ہے صفات میں سے اس حقیقت کے حاضر ہونے کی شرط سے واضح کے ذہن کے اندر۔ لیکن اس میں جنس کی جو وضع کیا گیا ہے نا جس حقیقت کے لیے، وہ واضح کے ذہن کے اندر ان تمام شرائط کے حضور کے علاوہ ہے، اور اسی وجہ سے حقیقت جو متحقق ہے ہر فرد کے اندر وہ ایک کے لیے بھی ہے اور زیادہ کے لیے بھی ہے، اور نکرہ جو ہے یہ حقیقت کے اندر اصلی طور پر حقیقت کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرد واحد کے لیے ایسے افراد میں سے وضع کیا گیا کہ جن میں سے ہر ایک پر اس حقیقت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ علم جنس جو ہے وہ شخص کے لیے ہوتا ہے اور معنی کے لیے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، جس طرح کہ برہ یہ مبرہ کے لیے اور فجاری یہ فجرہ کے لیے۔